بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تم نے کچھ اندازہ کیا اس کے بارے میں کہ وہ کون ہو سکتا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، میں یہ نہیں معلوم کر سکا۔ دراصل میں اس پر کسی طرح بھی یہ ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا کہ میں اس تعاقب سے واقف ہو چکا ہوں، اسی لیے میں نے اسے ڈاج دینے کی بھی کوشش نہیں کی۔ اسے اگر اس کا پتہ چل جاتا تو آئندہ وہ بہت زیادہ محتاط ہو کر تعاقب شروع کر دیتا اور اس طرح وہ میرے ساتھ ہر جگہ پہنچ جایا کرتا۔ یہ تو واقعی تم نے اچھا کیا ہے شرافت علی۔ فی الحال تم ہی وہ واحد آدمی ہو جس کا تعاقب کر کے وہ مجھ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس طرح تو اب تم بھی ان کی زیادتیوں سے محفوظ ہو گئے ہو۔ اب وہ تمہیں بھی اس وقت تک کچھ نہیں کہیں گے جب تک انہیں میرا سراغ نہیں مل جاتا۔ ہاں یہ بات تو ہے، پہلے تو وہ میرا پیچھا کر کے تمہارا ٹھکانہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے لیے انہیں میری ضرورت رہے گی، اور جب تک میری ضرورت باقی ہے وہ کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے مجھے۔ شرافت علی نے مجھ سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، وہ پولیس کا کیا قصہ تھا؟ تم نے وہ معاملہ کس طرح نپٹایا؟ میں نے سوال کیا۔ میں صبح اذان کے وقت اٹھنے کا عادی ہوں، چنانچہ حسب معمول آج بھی اٹھ کر اپنی کوٹھی کے لان میں چہل قدمی کرنے لگا۔ بیل ہوئی تو میں خود ہی گیٹ پر چلا گیا تھا، ساتھ ہی ساتھ مجھے اخبار کا بے چینی سے انتظار تھا، کیونکہ رات آئزک کے مکان سے نکل کر بھاگتے ہوئے تم نے پولیس کی جیپ کو بری طرح رگید ڈالا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ تمہاری اس حرکت نے پولیس کے پورے محکمے کو مشتعل کر دیا ہوگا اور وہ تمہاری تلاش میں سرگرداں ہو گئے ہوں گے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ پولیس اس سلسلے میں کیا اندازے قائم کر رہی ہے، لہٰذا اخبار کے آنے تک لان میں ٹہلتا رہا۔ اخبار کے آتے ہی میں نے وہیں کھڑے کھڑے رات کے ہنگامے کی ساری خبر پڑھ ڈالی۔ گو اخبار میں جیپ والے واقعے کی خبر نہیں تھی، لیکن آئزک نے پولیس کو تمہارا نام بتا دیا تھا۔ یہ معلوم ہوتے ہی مجھے فوراً خیال آیا، چنانچہ میں نے اسی وقت بنگلے کے چوکیدار کو فون کر کے ہدایت کر دی کہ اگر پولیس وہاں آ کر تمہارے بارے میں معلوم کرے تو تم سے ناواقفیت کا اظہار کرے۔ وہ بولا۔ یہ بیان دے کر وہ غلام جیلانی نام کے کسی آدمی سے واقف نہیں ہے۔ اس بنگلے میں میرے 2 مہمان گزشتہ 1 ہفتے سے رہ رہے ہیں، مگر وہ ان کے نام نہیں جانتا۔ اگر اس سے ان مہمانوں کے حلیے معلوم کیے جائیں تو وہ انہیں میرے بتائے ہوئے حلیے بتا دے۔ اسے اپنے 2 خاص آدمیوں کے حلیے بھی بتا دیے۔ وہ ہانگ کانگ کے باشندے ہیں اور اتفاق سے ابھی 1 دن پہلے ہی ہانگ کانگ ہو کر آئے ہیں۔ ان کے پاسپورٹوں میں اندراج موجود ہے۔ پھر ان دونوں کو فون کر کے ساری صورتحال بتا کر بنگلے پر پہنچنے کی ہدایت کی۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ دونوں پولیس کے پہنچنے سے 15 منٹ پہلے بنگلے پر پہنچ گئے تھے۔ پولیس جب وہاں پہنچی تو اس نے بنگلے میں دیکھا جو میں اسے دکھانا چاہتا تھا۔ وہ بڑے کروفر اور پورے مزے سے اس یقین کے ساتھ وہاں پہنچے تھے کہ آج وہ غلام جیلانی جیسے مشہور و معروف مجرم کو اچانک ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دینے والے ہیں۔ کل کے اخبارات اس کارنامے سے بھرے ہوں گے، انہیں ترقیوں اور انعامات سے اعزازات سے نوازا جائے گا، مگر مایوسی کے سوا بیچاروں کے کچھ ہاتھ نہ آیا۔ فیروز کہا لگا کر بولا، کاش وہ منظر ہم بھی دیکھ سکتے، یاد رہ جانے والا منظر ہوگا وہ تو۔ میں نے کہا، یہ بڑی خوبی ہے شرافت علی میں حالات کا اندازہ کر کے صحیح نتائج اخذ کرنے میں انہیں کمال حاصل ہے۔ اگر خبر پڑنے کے بعد یہ فوری اقدامات نہ کرتے تو پولیس انہیں بری طرح شکنجے میں کس کے رکھ دیتی، اور مجھے یقین ہے میرے جسم سے گوشت کا ایک ایک ریشہ الگ کر دینے کے بعد بھی وہ مجھ سے غلام جیلانی کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں کر سکتے تھے۔ یوں بھی شرافت علی کوئی گرا پڑا آدمی نہیں ہے جس کے ساتھ پولیس والے جب چاہیں جو مرضی سلوک کریں۔ اس کا تو مطلب ہے کہ اب ہم اس بنگلے میں دوبارہ نہیں جا سکتے، اور وہاں نہیں جا سکے تو لیزی سے ہمارا رابطہ بالکل ہی ٹوٹ جائے گا۔ ہمیں آئزک کے آئندہ پروگرام کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چل سکے گا۔ یہ تو بڑا نقصان ہو گیا ہے یار ہمارا۔ میں نے کہا، نہیں یار، اس کی تم بالکل فکر نہ کرو، وہاں تو میں تمہیں اب بھی لے جا رہا ہوں۔ شرافت علی بولا، اگر ایسا ہے تو پھر چلو، ہمیں
آج کے دن تو وہیں ہونا چاہیے۔ لیزی اگر ہمارے ساتھ فراڈ نہیں کر رہی ہے تو وہ وہاں مجھے فون ضرور کرے گی۔ رات کی کارروائی میں ہم نے کیا کامیابی حاصل کی تھی یہ تو وہی بتا سکے گی صحیح طور پر۔ ٹھیک تو پھر چلو اٹھو، پہلے میں تمہیں اپنے ایک دوست کے پاس لے چلوں گا، وہ تمہارا حلیہ تھوڑا سا تبدیل کر دے گا، اس کے بعد تم آزادی سے پورے شہر میں دندناتے پھرنا، کوئی شناخت نہیں کر سکے گا تمہیں۔ شرافت علی بولا، یعنی میک اپ کرواؤ گے تم میرا؟ اس سے ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں ہم، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ فیروز بھی میرے ساتھ ہی اٹھ کر بولا، میں بھی ساتھ چلوں گا، تم دونوں کا اس طرح ایک ساتھ پھرنا ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی اس وقت تک جب تک میک اپ کے ذریعے تمہارا حلیہ تبدیل نہ ہو جائے، کسی نے دیکھ لیا تم دونوں کو ایک ساتھ تو مشکلات کھڑی کر دے گا وہ۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، میں فیروز کے ساتھ رہوں گا، تم ٹیکسی میں آگے آگے چلنا۔ نہیں ٹیکسی کی ضرورت نہیں، گاڑیاں دو فاضل موجود ہیں گیراج میں، ایک گاڑی نکال لو اپنے لیے وہاں سے، فیروز نے کہا۔ عین اس وقت جب باہر آ کر فیروز شرافت علی کے لیے بڑی گاڑی نکالنے گیراج کی طرف جا رہا تھا، انور کمال کی مزدہ مین گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر فیروز نے شرافت علی سے کہا، لو بھائی وہ انور کمال آ گیا، تم اس کی گاڑی میں بیٹھ جاؤ جا کر۔ دونوں کاریں آگے پیچھے فراٹے بھرتی ہوئی تارک روڈ جا پہنچی۔ یہاں ایک بیوٹی پارلر کے سامنے شرافت علی کار رکوا کر اتر گیا، وہ مجھے اپنے ساتھ بیوٹی پارلر کے اندر لے گیا، جہاں ایک 40-42 سالہ خاصی پربا خاتون نے ہمارا استقبال کیا۔ شرافت علی نے اس سے کچھ دیر سرگوشی کی، وہ خاتون اس دوران بڑی ہی گہری نظروں سے مجھے دیکھتی رہی تھی۔ شرافت علی نے اس سے بات کرنے کے بعد جب جیب سے چیک بک نکال کر ایک چیک لکھا، وہ اسے پھاڑ کر خاتون کے حوالے کر دیا۔ چیک لے کر اس نے خاموشی سے ایک دراز میں رکھ کر دراز کو لاک کر دیا اور مجھے ساتھ لے کر ایک کمرے میں چلی گئی، جہاں چاروں طرف دیواروں میں قد آدم شیشے لگے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے فارمیکا کے خوبصورت بکسوں میں میک اپ کا سامان کرینے سے سجا ہوا تھا، جا بجا مختلف انداز کی وگیں بھی لٹکی دکھائی دے رہی تھیں۔ اس نے مجھے ایک کرسی پر بٹھا کر اپنا کام شروع کر دیا۔ 5 منٹ کے بعد ہی میں خود کو نہیں پہچان رہا تھا۔ پارلر سے نکل کر شرافت علی بھی میرے ساتھ فیروز کی گاڑی میں ہی بیٹھ گیا تھا۔ فیروز گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھاتے ہوئے بولا، تمہاری تو بالکل نقشہ ہی بدل گیا ہے جیلانی، اس وقت تو آئزک بھی تمہیں نہیں پہچان سکے گا اگر اس سے سامنا ہو جائے تو۔ ہاں یار، اس شرافت علی نے تو بڑے بڑے فنکاروں سے دوستی گانٹھ رکھی ہے، میں بولا۔ اچانک میری نظر ایک عورت پر پڑی جو ایک دکان سے کچھ بنڈل اٹھائے نکل رہی تھی، میری نگاہیں اس پر جم کر رہ گئیں۔ میں اسے ہزاروں کے مجمع میں ہر حال میں پہچان سکتا تھا۔ اس وقت وہ ایک سبز رنگ کی قیمتی ساری میں ملبوس تھی اور بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھا ہوا تھا اس نے، اور ہائی ہیل کی سینڈل پہن کر وہ نہایت نزاکت سے قدم اٹھا رہی تھی۔ میری نظریں اسے پہچاننے میں کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتی تھیں، وہ بالکل وہی تھی، میری بہن آسیہ، میری ماں جائی۔ ہاں وہ آسیہ ہی تھی، شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ اس میں وہی بڑی بڑی ہرنی جیسی آنکھیں، وہی سرو جیسا قامت اور وہی قدم اٹھانے کا اس کا مخصوص انداز، سرے منہ فرق نہیں تھا کسی چیز میں بھی۔ اس سے میرا اتنا قریبی رشتہ تھا، میں اسے پہچاننے میں غلطی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ خون کے رشتے ایسے تو نہیں ہوتے کہ انہیں شناخت کرنے میں دشواری ہو، وہ تو خود بول پڑتے ہیں۔ لہو میں بڑی کشش ہوتی ہے، دور ہی سے کھینچ لیتی ہے آدمی کو اپنی طرف۔ میرے دل کی عجیب کیفیت ہو گئی اسے دیکھتے ہی، وہ بس اچانک بالکل غیر متوقع طور پر نظر آ گئی تھی۔ اس وقت اس کی کراچی میں موجودگی کے بارے میں تو میں نے سوچا تک نہیں تھا، چنانچہ اب وہ یوں اچانک نظر آئی تو میں حیرت سے گنگ ہو کر رہ گیا تھا، مگر پھر فوراً ہی خود کو سنبھال کر ایک بار پھر ادھر نظر دوڑائی جہاں وہ نظر آئی تھی، لیکن اتنی دیر میں ہماری کار اس جگہ کو پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ میں نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھتے ہوئے بے تابی سے کہا، فیروز گاڑی روکو جلدی سے۔ شرافت علی حیرت سے بولا، کیوں
گاڑی کیوں رکوا رہے ہو؟ کیا نظر آ گیا ہے یہاں تمہیں اچانک؟ وہ آسیہ، میری بہن آسیہ ہے وہاں، جلدی سے گاڑی روکو یار، وہ نکل نہ جائے کہیں۔ میں بے صبری سے بولا۔ کہاں ہے آسیہ؟ فیروز گاڑی کی رفتار کم کر کے اسے فٹ پاتھ کے ساتھ لگاتے ہوئے بولا۔ وہ یہاں کہاں سے آ گئی بھائی؟ دھوکا ہوا ہوگا تمہیں۔ ہاں بھائی، وہ یہاں کہاں ہو سکتی ہے، تمہیں دھوکا ہی ہوا ہے شاید۔ شرافت علی بھی فیروز کی تائید کرتے ہوئے بولا۔ نہیں یار، کیسی باتیں کرتے ہو تم لوگ، وہ بہن ہے میری، اسے پہچاننے میں میری آنکھیں دھوکا نہیں کھا سکتی، کبھی بھی میں اسے پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا، خواہ وہ کسی جگہ اور کسی بھی روپ میں کیوں نہ ہو۔ ادھر ایک دکان سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے اسے۔ میں اپنی طرف کا دروازہ کھول کر تیزی سے باہر نکلا اور تقریباً دوڑنے کے سے انداز میں تیز تیز قدم اٹھاتا اس طرف چل دیا جہاں چند سیکنڈ پہلے آسیہ کو دیکھا تھا میں نے۔ میری نظریں میرے پیروں سے کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ حرکت کر رہی تھیں، مگر فیروز اس دوران اس جگہ سے بہت دور نکال لایا تھا کار کو۔ وہاں فٹ پاتھ پر اور دکانوں میں بہت سی عورتیں اور لڑکیاں موجود تھیں، لیکن ان میں سے کسی نے بھی سبز رنگ کی ساری نہیں پہنی ہوئی تھی، جبکہ میری آنکھیں سبز رنگ کی ساری کو تلاش کر رہی تھیں۔ بالآخر مجھے نظر آ گئی، مگر ہمارے درمیان فاصلہ اتنا زیادہ تھا کہ میں اسے آواز دیتا تو سڑک پر رواں دواں ٹریفک کے اس شور میں میری آواز اس کی سماعت کو چھو نہیں سکتی تھی۔ وہ سڑک کے دوسرے کنارے کھڑی ایک سیاہ رنگ کی مرسیڈیز کار کی عقبی نشست کے دروازے پر جھکی اپنے ہاتھوں کے بنڈل کار کے اندر رکھ رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھتے ہی تیز رفتاری سے اس کی طرف دوڑنا شروع کر دیا، مگر میری یہ تیز رفتاری میرے کام نہ آ سکی۔ دوسرے لمحے وہ خود بھی کار میں بیٹھ گئی۔ پھر اس سے پہلے کہ میں اپنی رفتار مزید تیز کرتا، کار کا عقبی دروازہ بند ہو گیا اور کار سڑک پر تیرتی ہوئی مجھ سے دور ہوتی چلی گئی۔ میں نے اسے جاتے دیکھا تو اندھا دھند دوڑتے ہوئے زور زور سے اسے آوازیں دینا شروع کر دیں۔ میری دیوانگی ہی تھی جو میں ایسی حرکتیں کر رہا تھا، ورنہ میں خوب سمجھتا تھا کہ میری یہ تمام کوشش لا حاصل ہی ہے۔ نہ میری ٹانگیں مرسیڈیز کے تیزی سے گھومتے ہوئے پہیوں کا مقابلہ کر سکتی تھی اور نہ ہی میری آواز اس تک پہنچ سکتی تھی۔ پھر بھی میں چیختا چلاتا بھاگا جا رہا تھا۔ سڑک کے بیچوں بیچ کچھ ہوش نہیں تھا مجھے کہ کیا کر رہا ہوں۔ میری اس دیوانگی نے سڑک پر چلتے ہوئے ٹریفک کا سارا نظام گڑبڑ کر ڈالا تھا۔ میرے آگے پیچھے اور دائیں بائیں گاڑیوں کے ہارن پورے زور و شور سے چیخ رہے تھے۔ آخر جب مرسیڈیز میری نظروں کی حد سے بھی آگے نکل گئی اور میں اسے دیکھنے کے قابل بھی نہ رہا، تب میری رفتار میں کمی واقع ہوئی اور میں نے اپنے چاروں طرف ہونے والے گاڑیوں کے شور کی طرف توجہ دی۔ میں نے رک کر اپنے اطراف نظریں دوڑائیں اور جلدی سے ایک فٹ پاتھ پر چڑھ گیا۔ دونوں طرف فٹ پاتھ پر پیدل چلنے والے اور دکاندار صورتحال جاننے کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ آنے جانے والوں کا ٹھاٹھ کا ٹھاٹھ لگا ہوا تھا۔ فٹ پاتھ پر چڑھتے ہی بہت سے لوگوں نے مجھے گھیرے میں لے کر طرح طرح کے سوالات شروع کر دیے۔ کیا ہوا بھائی جی؟ کیا جیب کاٹ کے بھاگ گیا کوئی؟ میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی دوسرے نے سوال کر دیا، کیا کوئی بہت بڑی رقم لے گیا ہے وہ؟ ہاں جی، بڑی رقم ہی ہوگی، چھوٹی موٹی رقم کے لیے کوئی جان کی پرواہ کیے بغیر دوڑ سکتا ہے؟ کسی تیسرے نے فوراً کہا۔ بڑا برا وقت آ گیا ہے جی، اللہ اپنی امان میں رکھے، دن دہاڑے لوگوں کے ہاتھوں سے رقمیں چھیننے لگے ہیں اب تو۔ ہاں جی، بالکل ٹھیک کہتے ہیں بڑے صاحب آپ، سب حکومت کی نااہلی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ چھوٹ ملی ہوئی ہے چور اچکوں کو۔ مجمع میں کسی سیاسی بازیگر نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فوراً حکومت کو متون کرنے کی کوشش کی۔ میں حیران تھا کہ یار لوگوں نے اصل بات جانے بغیر خود ہی ایک مفروضہ گاڑ کے اس پر یقین کر لیا اور بات کہاں سے کہاں تک پہنچا دی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ مجھے بھول کر حکومت کو برا بھلا کہنے اور ہر برائی کا اسے ذمہ دار ٹھہرانے میں مصروف ہو گئے تھے۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور انہیں تبصروں میں مصروف چھوڑ کر آہستہ سے ان کے درمیان سے سرک آیا۔ فیروز اور شرافت علی بھی بھاگتے ہوئے میرے پاس پہنچ گئے تھے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر واپس کار کی طرف چل دیے۔ میں نے ان کے ساتھ چلتے ہوئے کہا، ہماری گاڑی بہت آگے نکل گئی تھی، دیر ہو گئی واپس آنے میں۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک مرسیڈیز کار میں بیٹھ کر چلی گئی۔ فیروز بولا، کیا تمہیں کامل یقین ہے کہ وہ تمہاری بہن آسیہ ہی تھی؟ اچھی طرح دیکھا تھا تم نے اسے، تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا یار؟
تم یہ کیوں سمجھ رہے ہو کہ میں نے اپنی بہن کو شناخت کرنے میں غلطی کی ہے؟ سوال یہ ہے میرے بھائی کہ اگر وہ تمہاری بہن آسیہ تھی تو وہ ایک دم اتنی دولت مند کیسے ہو گئی کہ مرسڈیز میں گھومنے لگی؟ یہ کوئی بہت اہم بات نہیں ہے، تم جانتے نہیں ہو اسے، ورنہ ایسا نہ کہتے۔ اس کے لیے دولت حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، میری طرح وہ بھی بڑے نشیب و فراز سے گزرتی رہی ہے، حالات کی بھٹی میں بہت زیادہ پک چکی ہے وہ۔ میں نے جواب دیا اگر ایسا ہے تو تم اس کے لیے اس قدر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ فیروز نے حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے سوال کیا۔ شرافت علی نے بھی مجھے سمجھانے کے انداز میں کہا جب تم جانتے ہو کہ وہ کوئی نازک اندام سی گھریلو قسم کی لڑکی نہیں ہے، بدترین حالات کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کرتی ہے اور وقت کو اپنے حق میں موڑ دینے کی صلاحیتیں بھی رکھتی ہے، اس میں اپنی حفاظت بھی کر سکتی ہے وہ، بلکہ میرا تو خیال ہے وہ دوسروں پر برا وقت بھی ڈال سکتی ہے، پھر اس کے لیے فکر کرنے کی کیا بات رہ جاتی ہے تمہارے لیے؟ وہ یار میں نہیں رہتا ہوں اب اس کے لیے زیادہ فکر مند، میں جانتا ہوں وہ اس مقام سے بہت آگے نکل چکی ہے جہاں بھائی اپنی بہنوں اور والدین اپنی بیٹیوں کے لیے فکر مند ہو جاتے ہیں، جانتی تو ماں جی بھی ہیں یہ سب کچھ، مگر وہ ماں ہیں، ان کی ممتا انہیں پریشان کرتی رہتی ہے۔ ان کی نظروں میں آسیہ اب بھی معصوم اور شرمیلی سی الڑ مٹیار ہے، جیسی عہدے شباب میں قدم دھرنے سے پہلے تھی، وہ اب بھی اس کی حفاظت اور نگہداشت کو اپنی ذمہ داری سمجھتی ہیں اور زمانے کے سرد و گرم سے بچائے رکھنا چاہتی ہیں۔ ان کے سینے میں یہ خواہش بھی ابھی تک جوان ہے کہ وہ اپنی پھول سی بیٹی کے ہاتھ پیلے کر کے اس کا ڈولہ اپنے دروازے سے رخصت کریں۔ ان کے وہ خواب ابھی منتشر نہیں ہوئے ہیں جو ہر ماں اپنی بیٹی کی پیدائش کے دن سے ہی دیکھنے لگتی ہے، شاید ان خوابوں کو شرمندہ تعبیر ہوتے دیکھنے کے لیے ہی وہ جی رہی ہیں۔ اب تک جس دن یہ خواب بکھر گئے شرافت علی وہ سانس لینا بھول جائیں گی، اسی دن اسی لمحے، اور یہی میں نہیں چاہتا ہوں۔ میں اپنے سینے کو ماں کے وجود کے اطمینان سے خالی کرنا نہیں چاہتا دوست، میں ان کی دعاؤں کا یقین کھونا نہیں چاہتا۔ کل جب میں نے فون پر بات کی تھی ان سے تب بھی وہ زیادہ وقت آسیہ ہی کی باتیں کرتی رہی تھیں، تم خود سوچو، ایسے میں اسے کس طرح بھول سکتا ہوں میں نے جذباتی انداز میں کہا۔ ہاں مجھے یاد ہے تم نے وعدہ کیا تھا ان سے کہ بہت جلد آسیہ کو ساتھ لے کر پہنچ رہے ہو تم ان کے پاس۔ ہر ماں کا دل ایک ہی جیسا ہوتا ہے جیلانی، اسے اپنے بچوں کی سلامتی اور بہتری کی ہر لمحہ فکر رہتی ہے۔ ہر ماں اپنے بچوں کو ہمیشہ اتنا ہی معصوم سمجھتی ہے جتنا انہیں اپنی گود میں دیکھا ہوتا ہے اس نے۔ ماں جی بھی اگر تم دونوں بہن بھائی کو ایسا سمجھتی ہیں تو یہ کوئی عجیب بات تو نہیں ہے، یہ تو فطرت ہے ان کی اور ممتا کی مجبوری ہے یہ، لیکن ماں جی کے دکھ سکھ اور ان کی خواہشوں کا جتنا خیال تم رکھتے ہو میں نے محسوس کیا ہے کہ اس کے مقابلے میں تمہاری بہن بالکل خیال نہیں رکھتی ان کا، وہ تو اپنے ہی حال میں مگن مست رہتی ہے ہر دم۔ شرافت علی نے کہا اس کی بھی وجہ ہے شرافت علی، دراصل غلطی زیادہ اس کی نہیں ہے، قصوروار ہم ہی ہیں اس معاملے میں بھی۔ دراصل بچپن ہی سے ہم لوگ اس کی ناز برداریاں کرتے چلے آ رہے ہیں، اسے یہ بتانے کی کوشش ہی نہیں کی گئی کہ کبھی کچھ ذمہ داریاں کچھ فرائض اس پر بھی عائد کیے گئے ہیں قدرت کی طرف سے، اسے احساس ہی نہیں دلایا گیا ہے کہ کبھی کسی بات کا بتایا ہی نہیں گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ اس کا خیال رکھتے ہیں اسی طرح اسے بھی خیال رکھنا چاہیے دوسروں کا۔ یوں سمجھ لو ضرورت سے زیادہ لاڈ پیار نے اسے بے حس بنا دیا ہے دوسروں کی طرف سے، کچھ بھی ہے اسے ماں جی کے معاملے میں بہرحال اتنا بے حس نہیں ہونا چاہیے، ان کا خیال ضرور رکھنا چاہیے اسے۔ شرافت علی بولا ہاں بھائی بات تو ٹھیک ہی کہی ہے تم نے، مگر میں کیا کر سکتا ہوں، اب ملتی بھی تو نہیں ہے مجھے، وہ کہیں کہ سمجھا بجھا کر اسے ماں جی کے پاس واپس جانے کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کروں۔ جب بھی سامنا ہوتا ہے اس سے کوئی ہنگامی مسئلہ درپیش ہوتا ہے اور جیسے ہی اطمینان سے بیٹھ کر بات کرنے کا وقت آتا ہے وہ غائب ہو چکی ہوتی ہے۔ میں نے بے بسی سے کہا باتیں کرتے ہوئے ہم اس مقام تک پہنچے جہاں فیروز نے اپنی کار کھڑی کی تھی، وہاں پہنچنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ جوش جنوں میں کتنی دور تک دوڑتا چلا گیا تھا۔ یہاں سے کار سے
اتر کر دیوانوں کی طرح سڑک پر دوڑنے کے بجائے اگر میں فیروز کو کار واپس موڑنے کے لیے کہہ دیتا تو شاید آسیہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا۔ فیروز نے کار میں بیٹھ کر دوبارہ سٹیئرنگ سنبھال لیا۔ میں شرافت علی کے ساتھ عقبی نشست میں دھنس گیا تو فیروز کار کو سٹارٹ کر کے آگے بڑھاتے ہوئے بولا، کبھی کبھی جذبات میں بہہ کر تم حماقتیں کرنے لگتے ہو جیلانی، اپنے ہوش و حواس پر قابو رکھنا چاہیے تمہیں ہمیشہ۔ ہاں یار، مجھے بھی اب یہ احساس ہو رہا ہے کہ یوں سڑک پر دوڑنے کی بجائے مجھے کار واپس موڑنے کے لیے کہنا چاہیے تھا تمہیں، میں نے کہا۔ اس کے علاوہ بھی تم سے ایک حماقت سرزد ہوئی ہے اس وقت جس کا شاید اب تک احساس نہیں ہے تمہیں۔ فیروز بولا، اچھا، میں نے اپنے ذہن پر زور ڈال کر یاد کرنے کی کوشش کی کہ مجھ سے کون سی غلطی سرزد ہوئی ہے، لیکن مجھے کچھ یاد نہ آ سکا تو میں نے پوچھا، کس کی بات کر رہے ہو بھائی؟ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا ہے کہ میں نے کون سی حماقت کر ڈالی ہے اس گھڑی۔ آسیہ کو دیکھ کر تم یہ بات بالکل ہی بھول گئے کہ بھائی شرافت علی نے تمہارا حلیہ اس حد تک بگاڑ رکھا ہے کہ تم اگر خود اپنے سامنے بھی کھڑے ہو جاؤ تو اپنے آپ کو پہچاننے سے انکار کر دو گے۔ ایسے میں وہ غریب آسیہ کس طرح پہچان لیتی تمہیں اگر اس تک پہنچ جاتے؟ اس وقت تو ایک نیا ہی مسئلہ اٹھ کھڑا ہوتا تمہارے لیے، وہ تمہیں پہچاننے سے صاف انکار کر دیتی اور تم مشتعل ہو کر نہ جانے کیا سلوک کرتے۔ اس کے ساتھ اور بڑے بازار میں ہم سب تماشا بن کر رہ جاتے۔